ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله نجوم الهدى خصوص على صاحب الجود والعطاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. کونین دیوانیدہ گھر بار بڑا سونا. کونین دیوانیدہ گھر بار بڑا سونا. سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. سب دایاں حلیمانو حیرت نال پچھدیاں سن جتوں لے کے آئی ہے اے لال بڑا سونا. کتوں لے کے آئی ہے اے لال بڑا سونا. اور میں آپ بیماری اور میری کلی بیماری ہے. میں آپ بیماری میری کلی بیماری ہے. پر میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا. میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے. سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے. پر جڑا روز نو جاندا اے او بازار بڑا سونا. جڑا روز
روز دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جڑا روز دے نال جڑیا او بازار بڑا سونا تسی نہ مینوں ویکھو نسبت تے میری ویکھو تسی نہ مینوں ویکھو پر نسبت تے میری ویکھو اس پوجے کمل ظہوری دا سردار بڑا سونا اس پوجے کملے دا میں پوجے کملے دا سردار بڑا سونا او نین دیوانی دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا حمد و ثنا کے بعد 14 اگست روز جمعہ مبارک 2020 اور آج کا ہمارا موضوع ہے خلیفۃ المسلمین داماد رسول شرم و حیا کے پیکر صاحب جود والعطاء حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ وقت ملا تو آخر میں آج کے دن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ الحدید 27واں پارہ آیت کریمہ 7 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر پوری زندگی آپ کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو گہری نظر علم سے دیکھا جائے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جائے، حدیث نبوی کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھیں اور 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج تک لاکھوں علماء اور لاکھوں مفسرین قرآن آئے، محدثین حدیث آئے، فقہائے اعلام آئے، اتنا عرصہ طویل گزرنے کے بعد ہر دور کے اندر ہر مقام کے اوپر جہاں جہاں مسلمان بستے رہے اور بس رہے ہیں وہ اس پیکر شرم و حیا صاحب جود و صفا داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے اور تا قیامت پیش کرتے رہے۔ اس لیے کہ ہمیں جب اس صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمارے ذہن اور قلب جو ہے ان کے تصورات سرکار دو عالم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس نازک وقت کے اندر کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ جب مشکل اور مصائب و علام آتے ہیں نا تو اکثر گہرے دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 یاروں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے آخری دم تک
اپنے نبی سے وفا کی ہے، حضور سے وفاداری نبھائی ہے، اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی مقام، زندگی کے کسی لمحے، زندگی کے کسی موڑ پر اپنے نبی سے وفا کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو جب انہوں نے وفا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا منظور نظر بنا دیا، اس لیے کہ جس نے حضور سے وفا کی ہے وہ رب کا پیارا ہوا، اور جو رسول اللہ کا پیارا ہو اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بارہا عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی، اور نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ آپ کا اسم گرامی عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، لقب حضرت کا ذوالنورین ہے، یعنی دو نور والا، اور والد کا نام ہے عفان، والدہ کا نام ہے عروہ بن قریش، اور حضرت عثمان غنی کے والد گرامی کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کے سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا، اور حضور علیہ السلام کا رشتہ اور قرابت داری حضرت عثمان کی والدہ یعنی آپ کی نانی معبد ام حکیم البیدہ رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی اور حضرت عبداللہ کی بہن تھی، اس لیے حضور علیہ السلام کا رشتہ عثمان غنی سے یوں بنتا کہ حضرت عثمان غنی حضور کی سکی پھوپھی کے نواسے، اسد الغابہ، المستدرک، دیگر کتب کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس تم میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، أَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا بڑا ہی اجر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مظہر اتمم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ حضرت عثمان غنی ہی سخی تھے، الحمدللہ حضور کا ہر صحابی بھی سخی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ہر عاشق سخی ہے، جو حضور کے نام سے ابتدا سے لے کے انتہا تک حضور کے نام پہ لوٹاتے رہے اور قیامت تک قربان کرتے رہے۔ یہ تو دنیا کا مال ہے، صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اور اپنی اولاد کو قربان کر دیا، نبی پاک کی خاطر انہوں نے اپنا وطن مکہ جیسا چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے باغات بھی اور سب کچھ قربان کر دیا، اور حضور کی رضا کے اندر وہ راضی رہے۔ نبی پاک علیہ السلام اسی وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رستہ اختیار کرنا، لا تسبوا الصحابی، انہیں گالی نہ دینا، انہیں اپنے اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، انہیں برا بلا نہ کہنا، اور ان کی جب بات آئے میرے یاروں کی، میرے اصحاب کی، ادب کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا۔ اور پھر ایک حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے، توجہ چاہوں گا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر بنی آدم شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے اور راستے میں چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ اپنا رستہ پلٹ لو، اپنا رستہ پلٹ لو کہ یہ وہ گستاخ صحابہ، اور فرمایا کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم،
تمہارے شر کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ صحابہ وہ صحابہ ہاں جن کو نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہاں جن کو نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے اور ان کی عید ہوتی تھی۔ اور دوسری جو بات میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک تو صحابہ کا حضور علیہ السلام کو دیکھ لینا بڑی نعمت ہے، نبی پاک کا دیدار کرنا وہ کم بات ہے، بہت عظیم نعمت۔ اور پھر حضور پہ ایمان لانا، ایمان لا کے پھر سرکار دو عالم کا دیدار کرنا، پھر آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا، نبی پاک کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، حضور سے اللہ کے قرآن کی تفسیر سننا، ترجمہ سننا، اور پھر نبی پاک کی دعوتیں کرنا، حضور کے ساتھ معیت کرنا، یعنی ان کی صحبت میں رہنا، اور پھر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ کلمات سننا کہ میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، عبد الرحمن، طلحہ، زبیر اور علی، یہ 10 وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور نے دنیا کے اندر یہ فرما دیا یہ چلتے پھرتے جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے تو میرے ان یاروں کو دیکھ لیا کرو۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عظیم ہستیاں۔ اور پھر ایک بڑی پتہ کی ایک بات دیکھو، اگر آپ کے کسی سے اچھے مراسم ہو جائیں، کسی بڑے آدمی سے اچھے تعلقات ہوں، سلامتہ بھی نہ بگڑی ہو، دوستی اور وہ آپ سے بات بھی آپ کی رکھتا ہو، تو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور اگر کسی وزیر اعظم سے یا بادشاہ سے سلام دعا ہو جائے، بولا نہیں سماتا بھائی ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے میری سلام دعا، تو مجھ سے بڑے خوش ہے، راضی ہیں۔ تو یہ دنیا کی باتیں دیکھتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس نے کائنات عالم کو بنایا ہے، وہ رب کہتا ہے انہوں نے میرے نبی سے وفا کی ہے، لہذا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ میں اپنے رب سے یہ راضی ہوئے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ فرمایا چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں ہے نہ چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا او نبی دے یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا اور نہ کوئی ہو سی انہاں جان نثاراں ورگا، آدم شان صدیق کی پچھ میں تے ایکو یار ہزاراں ورگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا سخی رب ہے، اور رب کے بعد سب سے بڑے سخی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کے بعد صحابہ اور علماء دین ہیں، اور قیامت تک ان کی سخاوت کا پیغام جو ہے تمام امت کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ نے انہی کے مال کے اندر بڑی برکتیں دی ہیں، اور بات آئی ہے تو میں کرتا چلا جاؤں۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا حضرت عثمان کو کہ ذوالنورین آپ کا خطاب ہے۔ کیا؟ ذوالنورین، اور یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے۔ حضور کی ویسے 4 بیٹیاں ہیں، ان میں حضرت رقیہ
ام کلثوم ہے، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضور کی صاحبزادیاں۔ اور جب حضور کی صاحبزادیوں کا ذکر آئے تو علماء دین کو کرتے ہی کرتے الحمدللہ ہم حضور کی ہر بیٹی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ سیدہ فاطمہ ہو، چاہے وہ حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی کے صلب اطہر سے وہ امہات المومنین کے بدن اطہر کے اندر جو چیزیں منتقل ہوئیں اور پھر وہ نعمت کی صورت میں ظاہر ہوئی، کبھی رحمت کی صورت میں ظاہر ہوئی، وہ سب قابل احترام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے، میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے بھی عطا فرمایا، حضرت قاسم و طاہر، حضرت ابراہیم، فرمایا اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کسی انسان کے خوش نصیب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے گھر کی پہلی اولاد بیٹی کی، اور ایک جارود بن منظر ایک شخص تھا عرب کا، اور فروغ کافی کتاب العقبہ باب فضل بنات جلد 3 صفحہ نمبر 82، یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے فروغ کافی۔ اور ایک ہے ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا، ان لوگوں نے بھی حوالے دیے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق یہ ان 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور امام جعفر صادق وہ امام ہیں کہ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، یہ بتا رہا ہوں کہ امام جعفر صادق کا عقیدہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ دیکھیں یہ جو تلواریں ہم جنگ میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو دستہ لگتا ہے نا، جیسے ابھی قربانی گزری ہے تو آپ کے پاس گھومتے تھے نا، سب نے تیار چوڑیاں مغدے سب نے تیار کیے ہوئے کہ گوشت بنائیں گے، اور دستہ اس کا لگتا ہے، کوئی لکڑی کا لگاتا ہے، کوئی تو اس وقت چاندی کے دستے لگائے جاتے تھے، چاندی کے۔ تو حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ فرمایا جائز۔ کہا حضور کوئی دلیل؟ فرمایا میں نے خود یہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ امام زین العابدین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حضرت آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں تجھے تیری ماں روئے، وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق کہتے رہے یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گئی۔ جتنا انسان کلام کر سکتا تھا اس وقت تک آپ صدیق صدیق ہی کہتے رہے، کہا وہ واقعہ صدیق ہیں۔ تو وہ مسئلہ پوچھنے والا یوں سمجھو کہ وہ یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ تو ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے، جارود بن منظر یہ ایک ایسا شخص تھا کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کہتا تھا یہ معیوب عمل ہے، بیٹیاں نہیں آنی چاہیے گھر میں، تو برا مناتا تھا۔ تو ام جعفر کے پاس بھی آیا وہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قد کان رسول اللہ بابناتی، فروغ کافی جلد 9 صفحہ نمبر 82، رسول کہا کہ رسول اللہ بھی تو کئی لڑکیوں کے باپ تھے، کئی لڑکیوں کے باپ تھی، کہ بڑی بحث ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں ان بحثوں میں چلا جاؤں تو پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی۔ تو اب سیدہ فاطمہ کا تو ذکر کرنا بڑی دھوم دھام سے، اور دوسری بیٹیوں کا ذکر نہ کرنا یہ ناانصافی اور یہ بے ادبی کے اوپر مبنی ہے، اس لیے کہ باپ کے لیے ساری اولادیں برابر ہوتی ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ تو ایک کا ذکر کرو 3 کا نہ ذکر کرو، تو مجھے بتاؤ رسول اللہ کو خوشی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا ذکر آئے تو اچھے لفظوں سے کیا کرو، حضور کی بیٹی
کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ جیسی بیٹی بھی عطا فرمائی, حضرت ام کلثوم جیسی بیٹی عطا کی. پھر نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا, عثمان, اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. تو حضرت عثمان غنی ویسے بھی شرم و حیا کے بے کرتے حضور کی بیٹی سے نکاح کیا. یہ مکے کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اور پھر 3 ہجری کے اندر فرمایا کہ حضرت رقیہ کا وصال باکمال ہوا, اور پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا 3 ہجری کے اندر. ہجرت ہو چکی تھی, 3 سال گزر چکے تھے. بدر کا مارکا ابھی وہ راستے میں تھے, یہ چیچک کی تکلیف میں مبتلا تھی, اور اسی حالت میں یہ انتقال کر گئی. جنت البقیع میں دفنایا جا رہا تھا. قاصد پیغام لے کے آیا کہ بدر کے اندر اللہ نے فتح دی ہے اور مسلمان آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا, فرمایا جو بدر کے مجاہدین کو مال غنیمت ملا ہے, اس مال غنی بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. ان کو مال غنیمت بھی ملے گا, اور جتنا ثواب اللہ نے بدر والوں کو دیا ہے, میرے اس مال غنی کے نامہ اعمال میں بھی رب و ثواب عطا کرے گا. فرمایا کہ دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے کیا گیا, لہذا وہ بھی پردہ فرما گئی, وصال کر گئی. نبی پاک علیہ السلام کی تو نسبتیں حضرت عثمان غنی کو عطا ہوئیں. آپ جتنی تاریخ پڑھیں, ایک ہوتی ہے حضرت درمی, ایک ہوتا ہے میں نہ مانا, ایک ہوتا ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا بن جانا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جب کی آیت کافروں کے لیے ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ, ان کے کانوں پہ, ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو امتی کو کہلاتے ہیں لیکن ان کے بھی مہریں لگ چکی ہیں, انہیں بھی حقیقت ظاہر نظر آتی نہیں ہے. بس وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر قائم ہے. نہیں جی, یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں. اور سنو, اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, عثمان پریشان رہتے تھے, فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کیا تھا وہ جو نسبت تھی نا آپ کی بیٹیوں کی مجھے ملی, وہ مجھ سے چلی گئی ہے. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو ہے. حضور عثمان غنی بھی رو رہے ہیں. فرمایا اے عثمان, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی, ایک ایک کر کے جاتی رہتی, میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا. جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے, اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا. تو یہ بیٹیوں کا یہ کہ بعد دیگرے نکاح کرنا, رشتہ دے دینا, یہ کمال محبت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کو تو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے. اور ایرے رتھو پہلے تھوڑی اٹھا کے دیتا ہے, پہلے دیکھتا ہے, بھالتا ہے, اور پھر رشتہ تلاش کرتا ہے, یہ بندہ اچھا ہے اور ذمہ داری قبول کرے گا تو پھر جا کے رشتہ ہوتا ہے. فرمایا عثمان غنی تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا رشتہ اللہ نے آسمانوں پہ طے کر دیا, زمین پہ حکم دیا پیارے نبی آپ طے کر دے, نکاح پڑھا دے. تو پتہ چلا عثمان غنی کی عزت اللہ کے نگاہ میں بھی بڑی ہے, رسول اللہ کی نگاہ میں بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا. اور دوسری بات, نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرا عثمان بڑے حیا والا ہے. اب حدیث میں پڑھنے لگا ہوں عربی عبارت, اور سن لو اور ایمان تازہ کرو. یہ 2 حدیثیں میں پڑھوں گا یک بعد دیگرے, اور سنو, بڑی پیاری حدیثیں ہیں اور فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام کا. عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فقال ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فقال عمر رواه الترمذی. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تم پر ایک آدمی نمودار ہوگا. بس حضرت ابو بکر نمودار ہوئے. حضور نے پہلے ہی فرما دیا ابھی جو نمودار ہوگا
تو حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، اور ایک روایت میں حضرت عثمان آئے۔ یعنی ایک بات کی بات تھی کہ کنویں کی منڈیر میں سرکار دو عالم نے ایک اور روایت اس طرح کی ہے، اپنی پنڈلیاں مبارک کنویں میں لٹکائی ہوئی ہیں اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرمایا یہ تینوں ہستیاں یکے بعد دیگریں آئیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ دیگر حدیث کتب کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے، فرمایا جاؤ انہیں بشارت دے دو آنے والے کو کہ اللہ کے نبی تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ابو بکر ہے، فرمایا دوبارہ